بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دجال جلد دوم کے پہلے حصے میں دجال کی ریاست کی ابتدا کیسے ہوئی اور کس نے کی کے بارے میں تفصیل سے بات آ گئی۔ اب دوسرے حصے میں نائٹ ٹیمپلر سے فری میسنز تک کی بات آئے گی۔ ہیکل کے کھنڈر کے قریب اگرچہ ارض مقدس پر مسیحی اقتدار مختصر عرصے کے لیے تھا، لیکن ان کا یہ مختصر قبضہ پوری دنیا کی تاریخ کو تبدیل کرنے والا حادثہ ثابت ہوا۔ اس مختصر عرصے کے دوران نائٹس کی ایک خصوصی تنظیم تشکیل دی گئی، جس کا مقصد بظاہر مسیحی زائرین کو مسلمانوں کے حملوں سے محفوظ رکھنا تھا۔ یہ ایک مذہبی تنظیم تھی جس کے فرائض میں مقدس معبد یعنی بیت المقدس، ہیکل سلیمانی کو کافروں یعنی مسلمانوں سے بچانا بھی شامل تھا۔ چنانچہ یہ تنظیم اور اس کے ارکان دنیا بھر کے عیسائیوں کے لیے قابل احترام بن گئے۔ اپنے مذہبی فرائض اور مسیحی طرز حیات کی وجہ سے انہیں راہب کہا جاتا تھا۔ بعد ازاں یہ خطاب ترک کر کے انہیں نائٹس یعنی معبدی کہا جانے لگا۔ ٹیمپلرز معبد یعنی عبادت گاہ کو کہتے ہیں۔ ٹیمپلر کا معنی ہوا معبد یعنی عبادت گاہ سے وابستہ خفیہ گروہ۔ یہ تنظیم بہت جلد منظم عسکری تنظیم بن گئی اور نائٹ ٹیمپلرز یعنی معبدی سردار کہلانے لگے۔ پینگوین ڈکشنری آف ریلیجنز میں نائٹ ٹیمپلرز کے بارے میں کچھ اس طرح تحریر ہے۔ ایک مذہبی عسکری تنظیم جو 1119 عیسوی میں یروشلم میں تشکیل دی گئی، جس کا مقصد مسیحی زائرین کو مسلمانوں کے حملوں سے محفوظ رکھنا تھا۔ یہ معبد یعنی ہیکل سلیمانی کے کھنڈر کے قریب رہتے تھے۔ ان کی بود و باش راہبوں جیسی تھی، لیکن ان کی سرگرمیاں بنیادی طور پر عسکری اور انتظامی تھی۔ ارض مقدس میں یورپی صلیبی سلطنت کی نگہداشت میں اہمیت رکھنے کے ساتھ ساتھ ان کی املاک یورپ میں بھی موجود تھی، اور وہ بین الاقوامی بینکروں کی حیثیت سے بھی کام کرتے تھے۔ وہ اپنے داخلی امور سخت رازداری کے ساتھ سر انجام دیتے تھے۔ مقدس تبرکات کے محافظ اس تنظیم کے باقاعدہ قیام کے حقیقی اغراض کے بارے میں مختلف داستانیں پائی جاتی ہیں۔ شروع میں انہوں نے اپنے آپ کو ہیکل کا محافظ کہلوایا۔ سوال یہ ہے کہ یہ لوگ کس چیز کا تحفظ کر رہے تھے اور کس سے کر رہے تھے؟ اس نقطے پر کچھ محققین رائے رکھتے ہیں کہ ٹیمپلرز ان کی تعداد 12 تھی، دراصل کسی خزانے یا مقدس تبرکات کا حفاظت کر رہے تھے جو بیت المقدس یا ہیکل سلیمانی سے ملی تھی۔ قدیم زمانے میں جب یہودی یروشلم میں آ کر آباد ہوئے تو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا صندوق بھی ساتھ لائے تھے، جسے بعد ازاں ہیکل سلیمانی میں رکھا گیا۔ اس صندوق کو تابوت سکینہ یا تابوت یہود کہا جاتا ہے، اور اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والے تورات کی تختیاں الواح تورات رکھی گئی تھیں۔ عہد نامہ قدیم یعنی تورات کا کہنا ہے یہ تابوت خالص سونے کا بنا ہوا تھا۔ عہد نامے میں اس کی تشکیل و صورت اور لمبائی چوڑائی کی تفصیلات موجود ہیں۔ عہد نامے کے مطابق اس صندوق یا تابوت میں وہ اصل الواح یعنی تختیاں موجود تھیں جو کوہ سینا پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کی گئی تھی۔ اس کے علاوہ حضرت ہارون علیہ السلام کا عصا یعنی قرآن کریم کے مطابق یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا تھا، اور من و سلوہ کا برتن بھی اس تابوت میں محفوظ تھا۔ تاریخ یہ تو بتاتی ہے کہ اس ہیکل سلیمانی میں رکھا گیا تھا، لیکن یہ نہیں بتاتی کہ بعد ازاں اس کے ساتھ کیا ہوا۔ ٹیمپلرز کے دور میں ہیکل سلیمانی کا یہ حصہ زائرین کے لیے کچھ عرصے تک مرمت کے نام پر ممنوع قرار دے دیا گیا تھا۔ ایک روایت کے مطابق 9 سال اور دوسری کے مطابق 13 سال۔ اس دوران اسے ٹیمپلرز نے کسی مخصوص خفیہ مقام پر منتقل کر دیا تھا، یا خود ٹیمپلرز کو بھی یہ تبرکات ہاتھ نہ لگے، اور وہ دنیا کو دھوکہ دینے کے لیے خود کو پر اسرار مشہور کیے ہوئے ہیں۔ روایات مختلف ہیں اور اس حوالے سے مشہور مذہبی داستانوں میں زبردست تعارض پایا جاتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ قدیم ٹیمپلرز ہوں یا جدید فری میسنز، یہودی قوم کے روحانیین یعنی سفلی جادوگر ہوں یا دجال کے خروج کے منتظر یہودی ربائی، ان سب میں سے بھی کسی کو نہیں معلوم کہ مقدس تبرکات کہاں ہیں۔ وہ ان کی تلاش میں سرگرداں ہیں کہ ان کو دنیا پر دوبارہ غلبہ ان کے بغیر نہیں مل سکتا، لیکن یہ تبرکات ان کو مل کے نہیں دے رہے، اور نہ یہ ان کو کبھی ملیں گے۔ انہیں تو حضرت مہدی برآمد کریں گے۔ کہاں سے؟ اس کا سوال جواب دجال نامی کتاب میں دے دیا گیا ہے، یعنی جلد اول میں۔
حضرت کے ہاتھوں ان کی برآمدگی دیکھ کر وہ معتدل مزاج یہود جن کی قسمت میں ایمان ہے مسلمان ہو جائیں گے، اور وہ شقی مزاج یہود جو ان تبرکات کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں دیکھ کر بھی ان کی اطاعت کرنے میں لیتا ولعل کرتے رہتے تھے، وہ اب بھی دجال کے ساتھ رہنے پر ہی اڑے رہیں گے اور پھر بالآخر اس کے ساتھ اپنے دردناک انجام کو پہنچیں گے۔ تبرکات کے محافظین کے طور پر صلیبی دنیا میں مذہبی حیثیت مستحکم کرنے کے بعد ٹیمپلرز کو، جو در حقیقت موجودہ فری میسنز تنظیم کی سابقہ شکل تھے، اپنی مالی حیثیت مستحکم کرنے اور اسے مستقل بنیادوں پر ترقی دینے کی فکر سوار ہوئی۔ عوام کی تجوریوں میں محفوظ دولت جسے ہر وقت لوٹ لے جانے کا خطرہ درپیش رہتا ہے، اس سے بہتر وہ کون سا ذریعہ ہو سکتا تھا جو دوسروں کے مال پر مفت کا عیش کرنے کی عادی قوم یہود کے کام آتا۔ پیسہ عوام کا، محنت سرمایہ کاروں کی، اور بیچ میں مفت کے مزے یہودی سود خور مہاجنوں کے۔ یہود کی سود خورانہ ذہنیت کے حوالے سے اس سے بہتر کیا صورت ہو سکتی تھی کہ سرمایہ کسی اور کا ہو اور نفع یہودی سود خوروں کو ملتا رہے۔ چنانچہ یہ وہ لمحہ تھا جب دنیا میں سودی بینکاری کا آغاز ہوا۔ اس کی ابتدا یہودی صرافوں نے کی۔ صرافوں یعنی سناروں نے دنیا کے سامنے سب سے پہلے تجوریوں یعنی لاکرز کا نظام متعارف کرایا۔ انہوں نے لوگوں کے زیورات، سکے اور سونا اجرت لے کر محفوظ کرنا شروع کر دیا۔ حفاظتی نقطہ نظر سے یہ ڈپازٹ سسٹم لوگوں کو پسند آیا اور بہت جلد مقبول ہو گیا۔ آہستہ آہستہ یہودی صرافوں نے اس میں تھوڑی سی تبدیلی پیدا کی۔ لوگ جب سونے کے سکوں کے عوض کوئی چیز خریدتے تھے تو پہلے یہودی صرافوں کو رسید دکھا کر اپنا سونا لیتے، پھر اسے اس شخص کے حوالے کرتے جس سے انہوں نے کچھ خریدا ہوتا۔ بیچنے والا اس سونے کو بھی پھر کسی یہودی سنار کے پاس رکھوا کر رسید لے لیتا۔ رسید بنانے اور سکے جمع کرانے کا یہ عمل یکسانیت اور طوالت رکھتا تھا۔ اس کا حل یہودی ساہوکاروں نے یہ نکالا کہ حفاظت کے لیے اپنی تحویل میں رکھے گئے لوگوں کے سونے کو دوسرے لوگوں کو فروخت کرتے ہوئے اسے عملاً پرانے مالک کو واپس کر کے پھر نئے مالک سے لے کر تحویل میں رکھنے کے بجائے ایکسچینج چٹ یعنی تبادلے کی تحریری یادداشت متعارف کرائی گئی، یعنی رسیدوں پر لین دین شروع ہو گیا۔ تبادلے کے اس نظام سے سونا ایک دفعہ وصول کرنے پر اور پھر اسے دوبارہ جمع کرانے کا جھنجٹ ختم ہو گیا۔ کاغذوں کے یہ پرزے کرنسی نوٹوں، چیکوں اور کریڈٹ کارڈوں کی بنیاد ہے، اور وہ وقت دور نہیں جب کئی الیکٹرانک کرنسی کی شکل میں واحد عالمی ذریعہ تبادلہ متعارف ہو جائے گا۔ نائٹ ٹیمپلرز اور سودی بیمہ۔ اگلا مرحلہ بیمے کا تھا۔ کچھ لوگوں کو دور دراز کا سفر کرنا پڑتا تھا۔ سفر کے دوران انہیں اپنی اور اپنے قیمتی سامان کی حفاظت کی پریشانی رہتی تھی۔ ٹیمپلرز نے لوگوں کے خالی ہاتھ سفر کرنے لیکن اس کے باوجود دولت ایک سے دوسری جگہ لے جانے کا محفوظ طریقہ وضع کیا۔ ٹیمپلرز ایک شہر میں لوگوں سے سونا اور چاندی وغیرہ وصول کر کے انہیں ایک چٹ جاری کر دیتے جس پر کوڈ ورڈز درج ہوتے۔ ان کوڈ ورڈز کو صرف ٹیمپلرز ہی سمجھتے تھے۔ دوسرے شہر جا کر لوگ یہ چٹ وہاں کے ٹیمپلرز کو دیتے اور ان سے مطلوبہ مالیت کا سونا، چاندی یا کرنسی وصول کر لیتے۔ ان چٹوں پر گاہک کا نام، پتہ اور پچھلے شہر میں جمع کرائے گئے سونے یا چاندی کی مالیت وغیرہ درج ہوتی تھی۔ کچھ ہی عرصے بعد جمع کرائے گئے سونے یعنی ڈپازٹ کو قرضے کے طور پر جاری کرنا شروع کر دیا گیا۔ حالانکہ حفاظتی تحویل میں پڑے سونے کی شرط یہ تھی کہ وہ عند طلب مالکان کو لوٹایا جائے۔ مالکان چونکہ عرصہ دراز تک اپنا سونا وصول کرنے کے لیے نہیں آتے تھے، ان کا کام چٹوں سے چلتا تھا، اس لیے اپنے پاس پڑے بے مصرف سونے کا یہ مصرف ڈھونڈا کہ اسے سودی قرض کے طور پر لوگوں کو دے کر سود کمایا جائے۔ سونا کسی اور کا تھا، اس پر سود کوئی اور بھر رہا تھا اور مفت میں موج وہ لوگ کر رہے تھے جن کا ہوس زدہ دماغ اس طرح کے شیطانی منصوبے سوچنے کا ماہر تھا۔ الغرض جب صرافوں نے دیکھا کہ ان کے پاس جمع کرائے جانے والے سونے کی صرف معمولی مقدار مالکان نکلواتے ہیں، چنانچہ انہوں نے اس میں سے کچھ سونا دوسروں کو سود پہ عاریتاً دینا شروع کر دیا۔ اس کے بدلے وہ اصل رقم اور سود کے لیے ایک پرومیسری نوٹ یا دستاویز لکھوا لیتے۔ اس طرح وقت کے ساتھ ساتھ کاغذی سرٹیفکیٹ جن کے بدلے سونے کے سکے لیے جا سکتے تھے گردش میں آ گئے۔ اس سے پہلے لین دین کے لیے صرف سونے کے سکے گردش میں رہتے تھے۔
شروع میں سرٹیفکیٹ یا نوٹ جمع شدہ سونے کی مالیت کے برابر ہوتے تھے، پھر ہوا یہ کہ گردش میں رہنے والے نوٹوں کی مالیت جمع شدہ سونے کی مالیت سے زیادہ ہو گئی۔ سرمایہ محفوظ کرنے، قرضہ دینے اور ضمانت حاصل کرنے کا یہ قدیم طریقہ آج کے جدید بینکری نظام کی بنیاد بنا۔ ٹیمپلرز مذہبی پس منظر رکھنے کی وجہ سے لوگوں کے لیے قابل بھروسہ تھے۔ تمام یورپی ممالک یہاں تک کہ مشرق وسطیٰ اور ارض مقدس میں ان کی شاخیں اور دنیا بھر میں ان کے نمائندے موجود تھے۔ یورپ کی نشست ثانیہ یعنی رینائزنس میں حصہ لینے والے دولت مند خاندانوں، مثلاً فلورنس اٹلی کے میڈکس خاندان نے بھی اس نظام کی اعانت کی، اور رفتہ رفتہ یہ نظام ترقی کر کے باقاعدہ مستقل ادارے یعنی بینک کی شکل میں وجود میں آ گیا۔ پہلا ماڈرن بینک سویڈن کی دی ریکس بینک 1656 عیسوی میں وجود میں آیا۔ پھر بینک آف انگلینڈ 1694 عیسوی میں سود خوری کے نظام ادارے کی شکل میں قائم کر دیا گیا۔ 17ویں صدی عیسوی کے انگریز صرافوں نے دنیا کو سودی بینکری کا ماڈل مہیا کر دیا، اور آہستہ آہستہ دنیا سودی لعنت کے اس جال میں پھنس گئی۔ مقامی بینک مرکزی بینک سے اور مرکزی بینک عالمی بینک سے منسلک ہو گیا، اور اس طرح دنیا کی معیشت ان لوگوں کے ہاتھ میں آ گئی جو دجال کے خروج سے پہلے ہر تنفس کے سینے میں حرام کا لقمہ پہنچاتے یا اس کے طاق میں رہتے، تاکہ حرام کے عالمی سوداگر کا جب ظہور ہو تو اور ابلیسی حرام خواہوں کے لیے میدان ہموار ہو چکا ہو۔ بائبل کی تعلیمات سود کی ممانعت کرتی ہیں، چنانچہ اس زمانے میں عیسائی معاشروں میں بھی سود سے گریز کیا جاتا تھا، لیکن ٹیمپلرز مقدس سمجھے جانے والے ٹیمپلرز اس کی ذرہ برابر پرواہ نہیں کرتے تھے۔ وہ نہ صرف قرضوں پر سود وصول کرتے بلکہ یہ بھاری شرح کے ساتھ سود عائد کرتے تھے۔ ایک موقع پر ایک قرض دار کو 60% تک سود در سود ادا کرنا پڑا۔ قدیم زمانے میں منظم بینکری نظام کے ساتھ یہ لوگ اپنے دور کے جدید سرمایہ کار بن گئے۔ عوام تو عوام، حکومتیں تک اس سے قرض لینا شروع کر دی۔ یہ من مانی شرائط پر انہیں سودی قرض دیا کرتے تھے۔ بہت سی بادشاہتیں ان کے قرضوں کے بوجھ تلے دب گئیں۔ بقیہ یورپی ممالک کو تو رہنے دیجیے، انگریز حکمران خاندان بھی ٹیمپلرزوں کا مقروض تھا۔ بادشاہ جان، ہنری سوم اور ایڈورڈ اول سبھی ٹیمپلرزوں سے قرضہ لیتے تھے۔ سن 1260 عیسوی سے سن 1267 عیسوی کے درمیان بادشاہ ہنری نے اپنے تاج کے ہیرے ٹیمپلروں کے پاس رہن رکھے ہوئے تھے۔ مختلف بادشاہوں کو مقروض کرنے کے بعد ٹیمپلرز آگے بڑھے۔ حکمرانوں کے تاجوں میں جڑے ہیرے گروی رکھنے کے بعد اب وہ عوام کو بھی اپنے پاس گروی رکھنا چاہتے تھے۔ اس کے لیے انہوں نے جو طریقہ کار وضع کیا وہ ان کی سنگ دلانہ شیطانی سوچ کا عکاس تھی۔ اس طریقے نے آج تک دنیا کو ان کے ہاتھوں معاشی غلام بنا رکھا ہے۔ انہوں نے حکمرانوں کو دیے گئے قرضوں کی وصولی کو یقینی بنانے کے لیے وقت ضائع کیے بغیر پابندی عائد کر دی کہ ٹیکس کی وصولی صرف ٹیمپلرز کریں گے۔ ٹیکس وصول کے اختیار نے ان کی طاقت اور دولت میں بے پناہ اضافہ کر دیا۔ اب نہ صرف وہ پاپائیت کو دیے جانے والے عطیات وصول کرتے بلکہ بادشاہوں، حکومتوں کی طرف سے ٹیکس بھی وصول کرتے۔ ٹیمپلرز نے اپنی دولت اور قوت میں تیزی سے اضافہ کیا، یہاں تک کہ اب وہ اپنے مشن کے تیسرے مرحلے کا آغاز کرنے کے قابل ہو گئے۔ مذہبی و مالی حیثیت کے استحکام کے بعد اب اقتدار اور عسکریت کی طرف ان کا سفر شروع ہوا۔ ابلیسی سیاست یا صہیونی عسکریت، اس کے لیے انہوں نے یہ طریقہ کار وضع کیا اور بلا شبہ انسانیت کا خون بہانے اور انسانیت کی رگوں سے خون چوسنے والے ایک طریقہ کار کو ابلیسی سیاست کے علاوہ کوئی نام نہیں دیا جا سکتا کہ دنیا میں جہاں جنگ ہوتی یہ جنگ میں شریک دونوں فریقوں کو قابو میں رکھتے، ان سے فائدہ اٹھاتے۔ اگر کہیں جنگ نہیں ہو رہی تو یہ بغاوت تخلیق کرتے اور پھر دونوں فریقوں کو اسلحہ فراہم کرتے۔ چنانچہ جنگ میں شریک دونوں فریق ان کے مقروض اور زیر اثر ہو جاتے۔ کھوئے ہوئے یروشلم کو واپس لینے اور پوری دنیا پر غلبہ پانے کا یہ صفاقانہ مشن ہر طرح کی اخلاقیات اور انسانی روایات کو پامال کرتے ہوئے جاری تھا، کہ یہاں تک کہ اکتوبر کی 13 تاریخ اور جمعہ کا دن آ گیا۔ 13 تاریخ نائٹ ٹیمپلرز کی تاریخ کا سیاہ ترین دن ہے۔
اب اس دن کیا ہوا تھا انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں بیان کریں گے۔ واللہ اعلم بالصواب۔